السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج جمعرات ہے 27 اگست 2026۔ یہ ہمارا شام کا ویلاگ۔ مہربانی یہ چینل کبھی پسند آئے تو آپ اسے سبسکرائب فرمائیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اور توہین عدالت کا معاملہ، اس بیچ 27 ستمبر کا جو لانگ مارچ یا احتجاج وہ کیسے جڑا ہوا ہے اور فیصلہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر خان صاحب کو شفا منتقل کیا جاتا ہے تو کیا پی ٹی آئی پھر بھی 27 کا احتجاج کرے گی؟ کیا سہیل خان آفریدی کے لیے علی امین گنڈا پور بننے کا وقت آ گیا، وہ بننا پسند کریں گے یا کوئی اور فارمولا ایجاد کریں گے؟ اور 16 ستمبر کیوں ایک ڈیڈ لائن بنتی دکھائی دیتی ہے حکومت کے لیے کئی حوالوں سے؟ ایک تو پہلو یہ، اور پھر درخواست بھی ایک چلی گئی ہے ارلی ہیئرنگ کی، کل ریجیکٹ بھی ہوئی اس کے باوجود، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا جو میرا خیال ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ پیش آیا ہے آزاد جموں و کشمیر کی سیاست کے حوالے سے۔ جب سے ایکشن کمیٹی کا احتجاج ہوا، جب سے وہاں معاملات خراب ہوئے، ہم نے انتہائی خلوص اور درد مندی کے ساتھ ایک صحافی کے طور پر بھی، ایک مہاجر کے طور پر بھی کچھ گزارشات، کچھ اپیلیں فیصلہ سازوں کے سامنے اور ایکشن کمیٹی کے سامنے بھی رکھیں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کی گلے ملیں اور بات چیت سنیں۔ لیکن جو بھی منظرنامہ آپ کے سامنے رہا، آپ نے دیکھا، اب وہاں پہ جیسا تیسا الیکشن ہوا جس پہ ان گنت تحفظات ہیں، ان گنت، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ اس انتخاب کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کرا ان صاحب کے نام نکلا ہے۔ دکھائیں جی، بھرپور طریقے سے زیارت کروائیں۔ جناب ہیں سید افتخار گیلانی صاحب، بیرسٹر افتخار گیلانی۔ یہ میں واضح کر دوں کہ ان کا تعلق علی گیلانی صاحب سے نہیں ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں عظیم حریت رہنما، بھارتی میڈیا اس کے اوپر پروپیگیٹ کر رہا تھا کہ شاید ان کا تعلق ان سے ہے۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے، وہ بہت ہی حسبی نسبی بڑا مقام، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بحیثیت کشمیری کو انسیت ہو تو ہو، تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ معاملہ اہم کیوں ہے؟ یہ معاملہ اس لیے اہم ہے کہ بیرسٹر صاحب جو ہیں افتخار گیلانی صاحب، ان کو قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے طور پر۔ اب شروع ہوتی ہے کہانی جو مجھ سے آپ نے سننی ہے کہ یہ فیصلہ سازی اور ویژن کیسا ہے ہمارے فیصلہ سازوں کا، حکمرانوں کا، یا جو بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت اچھے شخصیت کے مالک ہوں گے، بہت پڑھے لکھے ہوں گے، بہت کمپیٹنٹ ہوں گے، نوجوان چہرہ ہوں گے، ہینڈسم بھی ہوں گے، سب ہوں گے۔ لیکن بیرسٹر صاحب 2026 کا جو انتخاب ہوا ہے آزاد جموں کشمیر میں، اس میں اپنی سیٹ ہار چکے تھے۔ مظفر آباد شہر کی، سٹی کی جو سیٹ ہے LA-29 میرا خیال بنتی ہے، وہ ہار چکی ہیں۔ اس کا میں رزلٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہی نہیں، بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے جو چناؤ ہوا تھا 2021 کا، وہ بھی ہار چکے تھے۔ تو مسلسل دو بار مظفر آباد، جو کہ دارالحکومت ہے آزاد جموں کشمیر کا، اور اس کا جو مرکز ہے مظفر آباد سٹی، اس کی جو سیٹ ہے، وہاں کے شہریوں نے انہیں منتخب نہیں کیا۔ لیکن پھر ان کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر اسمبلی کا حصہ بنایا جاتا ہے اور پھر انہیں وزیر اعظم نامزد کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ویژن اور یہی المیہ ہے۔ اور اس کے اوپر شاہ غلام قادر، جو آزاد جموں کشمیر نون لیگ کے صدر، اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر اور دیگر، وہ سیخ پاں ہیں، پریشان ہیں، درد میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں کہ اب کیا کریں۔ یہ ایک پہلو، ابھی ختم نہیں ہوئی کہانی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو بھی مطالبات، گریونسز ہیں، یا پبلک ایٹ لارج آزاد جموں کشمیر میں جس شے کو محسوس کرتی ہے، یہ فیصلہ کر کے آپ نے ان کے بیانیوں کو مضبوط کیا ہے یا کمزور؟ ایک نان الیکٹڈ بندہ جو کہ منتخب نہیں ہوا عوام کے ووٹ سے، اس کو آپ نے پہلے ٹیکنوکریٹ بنایا، پھر وزیر اعظم نامزد کر رہے ہیں۔ آج مجھے دن بھر آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے، بینگ مہاجر، 20 فون آئے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو ریاست کے ساتھ ہیں، وہ تمام لوگ جو پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہیں، ان تمام لوگوں نے کہا کہ اب بتائیں ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو وہ ہمارے لتے لے رہے ہیں یا جو تانا زنی کر رہے ہیں، ان کا کیا جواب دیں۔ راجہ فاروق حیدر، شاہ غلام قادر کیا کنونس کرتے رہے تمام لوگوں کو؟ الیکشن میں حصہ لیں، الیکشن ہونا چاہیے،
سسٹم میں آئیں, پھر قانون سازی کریں گے. اب وہ اپنا سا منہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج اجلاس بھی ایک ہوا ہے, اطلاعات کچھ ایسی بھی آ رہی ہیں کہ شاید شاہ غلام قادر ووٹ نہ دیں. انہوں نے بڑے انقلابی ٹویٹ بھی کر رکھے ہیں. دکھائیں ذرا انقلابی ٹویٹ ان کے. میں پھر آپ کو مزید بھی اس پہ روشنی ڈالتا ہوں کہ بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب, ان کا تعلق نون لیگ سے اور ان کی دیگر جو خصوصیات ان پہ میں قائل کرتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ دوسرا ٹویٹ ان کا لگائیں. شاہ غلام قادر صاحب نے جو کل جب فیصلہ ہوا, کل پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں 4-5 لوگوں کو بلایا گیا. یہ بھی میں اندر کی خبر آپ کو دیتا ہوں. اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے, خواجہ سار رفیق صاحب بھی تھے, جو ان کے نئے اسپیکر ہیں طارق فاروق, وہ بھی موجود تھے. ایک میرا خیال ہے ڈپٹی اسپیکر وہ بھی موجود تھے, اور راجہ فاروق حیدر و شاہ غلام قادر. پرائم منسٹر کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا, اور پھر انہوں نے کہا رانا صاحب کو کہ تسی دسو جی کی فیصلہ کیتا ہے. تو رانا صاحب نے کہا جی وہ قائد محترم نے فیصلہ کیا ہے کہ بیرسٹر افتخار گیلانی وزیر اعظم ہوں گے. میری اطلاع یہ ہے, میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں موجود جو کشمیری قیادت تھی نون لیگ کی, وہ ہکا بکا رہ گئی کہ اے کیوں ہے. اس کے بعد انہوں نے کچھ گلے شکوے اور تحفظات کا اظہار کیا. تو پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے کہا جی کب ان کے آرام کا وقت ہے, تاخیر ہو گئی ہے, تو وہ چلے گئے. رانا ثناء اور خواجہ سار رفیق پہ بعد میں مرہم پٹی کرتے رہ گئے. اس کے بعد اٹھ کے تو شاہ غلام قادر نے 1 بجے رات کو آزاد جموں کشمیر کے غیور عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے عزت اور وقار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گا, نواز شریف کے نعرہ ووٹ کو عزت دو کو یقینی بنائیں گے. پھر جو راجہ فاروق حیدر ہیں, ان کی شاعری بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا شعر لکھا. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. پھر انہوں نے شاہ صاحب نے آج ایک اور ٹویٹ کیا ہے, ماضی کا ایک قصہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نون لیگ کے اندر ایک پرابلم ہوئی, تو انہوں نے کہا میر وائز یوسف شاہ صاحب آزاد کشمیر کے صدر نے ایک بند لفافے کے ذریعے اس وقت کے جوائنٹ سیکرٹری وزارت امور کشمیر کو صدارت سے استعفیٰ بھیج دیا. دوسرے دن جوائنٹ سیکرٹری صاحب مظفر آباد پہنچ کر میر وائز صاحب سے وجہ پوچھنے آئے, تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں دستانہ نہیں بن سکتا. تو گویا شاہ غلام قادر دستانہ نہیں بن رہے, گویا کل انتخاب ہو رہا ہے, آج کے دن آج ہونا تھا, اس تنازع کی وجہ سے اسے پوسٹ پون کیا گیا. میرا ایک ہی سوال بار بار اٹھ رہا ہے. ایک بندہ بہت ہی قابل عالم فاضل ہوگا, ہینڈسم بھی ہوگا, یہی کام پی ٹی آئی نے کیا تھا. بیرسٹر سلطان محمود صدر تھے, اور آپ کو یاد ہے کہ اچانک قیوم خان نیازی صاحب کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا. 1 سال نہیں وہ نکال سکے تھے, 1 سال بھی. تب پی ٹی آئی کے رینکس اینڈ فائلز میں یہی صورتحال تھی کہ یہ کس کو لگا دیا ہے. اور خیر وہ تو منتخب ہو کے آئے, جیسے تیسے بھی انتخاب ہوتا ہے. اب جس حلقے سے موصوف ہارے ہیں شہر کا, وہ کیپٹل ہے, اور اس کا کیپٹل کا بھی دل ہے وہ سیٹ. وہاں سے 1 بار نہیں 2 بار عوام نے مسترد کیا ہے. اور پیپلز پارٹی دھاندلی کے الزام بھی لگاتی ہے. پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, اس کے باوجود شکست کھا گئے. یعنی مختار احمد عباسی جو پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہیں, اسی سیٹ سے 20,000 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے, اور بیرسٹر افتخار گیلانی 16,507. آدھا فرق ہے, آدھا, 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے, 5,000 کا فرق ہے, معاف کیجیے گا. اور بعد میں یعنی اس سے پہلے 2021 میں بھی شکست کھا چکے ہیں. یہ 2011 میرا خیال ہے وہ وقت ہے, اور 2011 میں راجہ فاروق حیدر صاحب 2 حلقوں سے جیتے, ایک اپنے آبائی حلقے سے اور ایک یہاں مظفر آباد سے. تو فاروق حیدر صاحب نے مظفر آباد کی سیٹ چھوڑ کے ان کو متعارف کروایا. انہیں وہ اپنا بیٹا کہا کرتے تھے, اپنے بیٹے کو ٹکٹ نہیں دی, انہیں دی. اور پھر اگلی بار بھی یہ جیتے 2016 میں, اور یہ وزیر تعلیم رہے. اس کے بعد 21 میں بھی ہارے اور 26 میں بھی ہارے. لیکن اس کے باوجود جمہوریت کا ہمارے ہاں یہ اعزاز ہے جمہوریت کو, اور ویژن ہمارا یہ ہے کہ ایک شخص جو 2 بار مسترد کیا عوام نے, اس کو آپ نے ٹیکنوکریٹ پہلے منتخب کیا اور پھر اس کو وزیر اعظم بھی نامزد کر لیا. عوامی رائے کا یہ حال کرتی ہیں ہماری بڑی سیاسی جماعتیں. اور پھر مجھ جیسے ناقص لوگ, عاجز لوگ جب کہتے ہیں کہ گورننس اور سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, تو ہمیں تانے دیے جاتے ہیں. یہ ہے ہمارے ملک کی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کی اوقات, کہ ایک طرف ایکشن کمیٹی, آپ کو پتہ ہے نا 6 سے 7 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ انتخاب ہی نہیں ہو سکا. ایوان میں 6 سے 7 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ انتخاب نہیں ہو سکا. پونچھ اور راولہ کوٹ پلندری والے جو علاقے ہیں, اور 31-32 سیٹیں پھر بھی نون لیگ نے نکالی ہیں. سادہ اکثریت ان کے پاس موجود ہے, انتخاب بھی نہیں ہو سکا. قلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی, ان کی حرکتیں اپنی جگہ,
قابل مذمت ہیں، لیکن جو پورے کشمیر میں عوامی جذبات ہیں حق کی حکمرانی کے حوالے سے، ان جذبات کی ترجمانی یوں کریں گے آپ؟ کر لیں صاحب، آپ بادشاہ ہیں. لیکن یاد رہے پی ٹی آئی نے بھی عبدالقیوم خان نیازی صاحب، نیازی تھے نہیں، تخلص کرتے تھے میرا خیال ہے، ان کو لگا کے شوق پورا کر لیا تھا. کشمیر میں اس وقت آپ کو کسی سنجیدہ، کسی سیزنڈ بندے کی ضرورت تھی تاکہ وہ مرہم پٹی کرتا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملات کو حل کرتا. آپ نے ایک نیا تجربہ کیا، بسم اللہ کریں. میری اطلاع کچھ اور ہے کہ یہ اسپیکر صاحب ہوں یا پرائم منسٹر نامزد افتخار گیلانی، صدر کے اوپر بھی ایک تجربہ ہونے جا رہا ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. شاید کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں جو صدر کی نشست پر آئیں جن کا تعلق پونچھ سے ہو، وہ بھی ایک نیا تجربہ ہوگا. وہاں الیکشن نہیں ہوا پونچھ میں. تو بہرحال اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر بغاوت کرتے ہیں پارٹی سے، کیا باقی ایم ایل ایز بھی وہاں پہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. میری اطلاع ہے شاید ان کے لیے مشکل ہو، ایک دو لوگ شاید حریت کا مظاہرہ کریں، لیکن جو اوورآل صورتحال ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی لیگی قیادت کی یہ پسند ہے، لیگی قیادت کی یہ چوائس ہے، اس کے اوپر اگر آپ نے مدعا سمجھنا ہے تو اس فقیر کی جو ٹویٹر ٹائم لائن ہے وہ دیکھ لیں. میں آپ کو دو چار ٹویٹ دکھاتا ہوں جو اس سلسلے میں بڑے اہم ہیں. مثلاً ماجد نظامی صاحب نے لکھا ہے کہ شاہ غلام قادر پر پہلے یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ مہاجرین کے حلقے سے ہیں. انہوں نے محنت اور لگن سے نیلم میں اپنا حلقہ بنایا اور وہاں سے جیتنا شروع کر دیا، جس الزام کی وجہ سے عرصہ دراز انہیں وزارت عظمیٰ سے دور رکھا گیا. آج اسی الزام والے افتخار گیلانی، پہلے انہوں نے رینک لکھ دیا ہے، بیرسٹر افتخار گیلانی وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن بیٹھے. نہ جانے کیوں سیاسی لوڈو کے اس کھیل میں ہر بار 99 پر ایک سام منہ کھولے بیٹھا ہوتا ہے. ابصار عالم صاحب لکھتے ہیں کشمیر بحران شدید ہو گیا. آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر اور مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر کا غیر منتخب ممبر افتخار گیلانی کو وزیر اعظم بنا کر کشمیر پر مسلط کرنے کے فیصلے پر واضح اختلاف. آسمہ شرازی صاحبہ نے لکھا ہے کہ نون لیگ کی مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ ایک ہارے ہوئے شخص کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نامزد کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ فیصلہ کشمیر کے معروضی حالات میں زخموں پر مرہم رکھ پائے گا؟ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ مکمل دفن ہو چکا. آسمہ آپا، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو پتہ نہیں کب سے دفن ہوا پڑا ہے، اب تو اس کے اوپر کتبے بھی لگ چکے، برسیاں بھی اس کی منائی جا چکی ہیں. اور یہی بات میری اطلاع ہے کہ آج شاہ غلام قادر کو بنی گالہ ان کے گھر میں اجلاس ہو رہا تھا، تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہاں رانا ثناء اللہ صاحب اینڈ کمپنی نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ پارٹی ڈسپلن کی پاسداری کریں. تو انہوں نے کہا جی اس سے میں اپنی قبر پہ کتبہ لگاؤں گا، کیا منہ لے کے واپس جائیں گے، کیا دکھائیں گے ہم، کیا کریں گے. شبیر ڈار صاحب نے بھی اس پہ تنقید کی ہوئی ہے، میاں داؤد صاحب بھی اس پہ بول رہے ہیں. اور مطلب کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آیا، صحافی ہو یا سیاست دلچسپی رکھنے والا ہو، جو تائید کر رہا ہو. مجھے نہیں معلوم نون لیگ کی کیا مجبوری تھی، مجھے نہیں معلوم کس میرٹ کی بنیاد پہ یہ کام کیا گیا. وہ علاقہ، وہ خطہ جہاں پہ آلریڈی ایک ایگریشن یا احتجاج یا گلے شکوے پائے جاتے ہیں طرز حکومت پر اور ووٹ کے اوپر، حق حکمرانی کے اوپر، وہاں آپ نے یہ جواب دیا ہے. میں آپ کے ویژن کو سلام پیش کرتا ہوں اور بڑے بھاری اور دکھی دل کے ساتھ یہ پیغام پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. لیکن کیا کریں صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی لاجواب تھے. انہوں نے کہا آئین میں تو گنجائش ہے کہ ٹیکنوکریٹ بن سکتا ہے. بنے بھی تھے ایک دفعہ، میرا خیال ہے سردار عبدالقیوم بنے تھے علماء اور مشائخ کی سیٹ پہ 1991 میں، لیکن وہ حالات واقعات کچھ اور تھے. یہاں حالات و واقعات کچھ اور ہیں، یہ ابھی بنتا نہیں تھا کہ ایسا ہو. خیر آگے آ جاتے ہیں، پی ٹی آئی کی صورتحال بھی ڈسکس کرتے ہیں. پیمز کے اوپر اگر آج آپ کو مصطفیٰ کمال کے نظر آئے ہوں تو مجھے بتائیے گا. بڑی امید تھی لوگوں کو استعفیٰ دے دیں گے، میرا نہیں خیال ایسی نوبت آئے گی. جس کا درد اسی کا درد. پی ٹی آئی کے لیے صورتحال اس لیے دلچسپ ہے کہ سہیل آفریدی 27 ستمبر کے اوپر کیا پھنس جائیں گے یا انقلاب برپا کریں گے. کیونکہ اگر 16 کو ہیئرنگ ہوتی ہے اس بینچ کے سامنے اور احکامات کے بعد انہیں پیمز کی بجائے اب شفا منتقل کر دیا جاتا ہے، بورڈ بھی بن جاتا ہے، تو اطلاعات کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ اس کے باوجود جو پیغامات ملے ہیں قیادت کو خان صاحب کے توسط سے دس وے اور دیٹ وے، اس میں کہا گیا کہ وہ احتجاج آپ نے ختم نہیں کرنا. اگر تو وہ احتجاج کال آف کرتے ہیں اور ہاسپٹل چلے جاتے ہیں تو آبویس سا مطلب ہوگا کہ کوئی ڈھیل اور ڈیل یا معاملہ فہمی ہے. اگر اس تاثر کو زائل کرنا ہے تو پھر آبویسلی آپ کو احتجاج پہ بھی قائم رہنا ہے. اس احتجاج میں خان صاحب تو شفٹ ہو گئے، آپ کا مطالبہ اس احتجاج میں تھا رسائی، تو رسائی بھی مل گئی، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو پھر وہ احتجاج کس لیے ہوگا؟ اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا. تو پھر کیا سہیل خان آفریدی، علی امین گنڈا پور 2
جیسے ان کا ٹریک ریکارڈ تھا احتجاج اور معاملہ فہمی میں، وہ شکل اختیار کریں گے یا کوئی نیا فارمولہ نکالیں گے؟ یہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے سہیل خان آفریدی کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ سہیل خان آفریدی سے رابطے میں ہیں یا ان کو کوئی پیغامات دے کے شفا انٹرنیشنل کی شفا ان تک مہیا کر رہے ہیں۔ اس میں ایک ڈیولپمنٹ اور بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں درخواست تھی توہین عدالت کی پی ٹی آئی کی، وہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست انہوں نے ڈالی تھی، وہ مسترد کر دی گئی تھی۔ آج پھر عظمیٰ بی بی کے توسط سے ایک درخواست ارلی ہیئرنگ کی ڈالی گئی ہے۔ دس ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو آبزرو کہ کیا اب اسے ٹیک اپ کیا جاتا ہے، آج کیوں ڈالی گئی ہے؟ اگر ٹیک اپ کیا جاتا ہے، انٹرٹین کیا جاتا ہے تو پھر کوئی کہانی اور بنے گی اس سلسلے میں۔ آج جناب اسد عمر صاحب نے کچھ خیالات کا اظہار فرمایا، وہ کہ وہ میرے خیال سیاست کو چھوڑ چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ نوجوانوں کو بہتر مستقبل دینا ہے تو نظام میں 5 تبدیلیاں کرنا ہوں گی۔ فوج کی سیاسی مداخلت کا خاتمہ، سیاستدانوں کا اپنے فوائد کے لیے فوج سے مدد لینا۔ یہ میری ٹائم لائن ٹویٹر کھول کے میرا دینا ٹویٹ میرا دوست، یہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے مستقبل بہتر کرنا ہے تو 5 تبدیلیاں کریں۔ فوج کی سیاسی مداخلت کا خاتمہ، سیاستدانوں کا اپنے فوائد کے لیے فوج سے مدد لینا، یہ ختم کریں۔ تمام سیاستدانوں کا باہمی نیا میثاق جمہوریت، عدلیہ کی آزادی کی بحالی، وسائل اور اختیارات کی نچلی سطح پر مقامی حکومت کو منتقلی۔ یہ 5 کام کر لیں تو نوجوانوں کو بہتر مستقبل مل جائے گا۔ یہ فرمایا ہے جناب اسد عمر صاحب نے۔ یہ صبح سویرے انہوں نے ٹویٹ کیا تو فقیر نے بھی اس پہ 2 جملے لکھے ہیں، وہ سنیے۔ عرض کی کہ دیکھنے سننے میں یہ خیال کس قدر عمدہ ہے، لیکن اس خیال میں ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہمارے ہاں بار بار پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ وارد ہوا ہے، یعنی نقطہ نمبر 1 اور نقطہ نمبر 2، یہ والا، فوج کی سیاسی مداخلت کا خاتمہ، سیاستدانوں کا اپنے فوائد کے لیے فوج سے مدد لینا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلے کی نسبت ہر نئی بار زیادہ شدت سے وارد ہوتا ہے۔ آپ اتفاق کریں تو کمنٹ کیجئے گا۔ عرض کی کہ اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب ہمیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں اپوزیشن میں رہ کر یاد آتا ہے۔ رابطہ کاری، سہولت کاری اور فن کاری، جیسے ہی اس کا مارجن ملتا ہے، ہم یعنی تمام سیاسی جماعتیں ووٹ کی بجائے لم لیٹ ہونے کو ترجیح دیتی ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں کی روداد آپ سب کے سامنے ہے۔ دوسرا مسئلہ نمبر 3 ہے، وہ کیا ہے؟ تمام سیاستدانوں کا باہمی نیا میثاق جمہوریت۔ یہ مسئلہ کیوں ہے؟ ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو تسلیم کیے بغیر یہ خواب بھی ادھورا رہے گا، مانتے نہیں ہیں، کہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور 5واں مدعا، یہ جو مقامی حکومتیں ہیں، اس کے اوپر عرض کی کہ 5واں مدعا براہ راست موروثیت پر حملہ ہے، لہٰذا ہمیں یہ مدعا بالکل پسند نہیں ہے۔ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو نچلی سطح پر اگر آپ نے اختیارات دینے ہیں، نئے ناظم، نئی قیادت پیدا کرنی ہے، تو صاحب اس سے موروثیت کو بڑی ٹھیس پہنچے گی۔ خاندان کا اقتدار جو ہے، جو سمجھتے ہیں کہ they are chosen one to rule، وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ نئی قیادت آ جائے گی، نیا ناظم کو اچھا کام کر لے گا، اس کے پاس فنڈز چلے جائیں گے، تو پھر ساڑیاں تختیاں تے ساڑی فوٹوਆਂ کتنے لگن گی، تو یہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب کی یہ باتیں دل کو تو لگتی ہیں، لیکن میں نے گزارشات پیش کر کے عرض کر دی کہ حقیقت حال ہے کیا۔ السلام علیکم۔